فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہے کہ جن کے لیے حضور نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے۔ ایک چھوٹا جملہ نہیں ہے یہ، یعنی اس جملے کی طاقت تو ذرا ملاحظہ کریں۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے۔ کیا بات ہے! علی حق کے پیچھے جانے کے لیے محتاج نہیں عزیزوں، حق اپنی حقانیت کے اس بات کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج ہے۔ یہ بندہ فقیر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ عزت عطا کی ہے ممبر حسین کے صدقے میں، تو بات کہیں دور تک چلی جاتی ہے، تو میں یہ کوٹ کر دوں۔ 2 دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کا جی ٹی وی پر، نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں بات کہ تاکہ باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ بات رہے، اور مولانا امین شہیدی صاحب وہاں موجود تھے، بڑی اچھی گفتگو رہی۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس میں بات کہی امام حسن اور معاویہ، ان کی صلح کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں حاکم شام آیا، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مانا اس بات کو کہ علی حق پر تھے، یہ جو صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب نے مانا، اور بھی کلپس میں مان چکے ہیں کہ بھائی علی حق پر تھے، کیونکہ یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی نا عمار یاسر والی، ایسی بہت ساری حدیثیں علی مع الحق والحق مع علی، تو اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، کوئی ہم اپنی کتاب سے تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ تو علی حق کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو اس وقت اختلاف ہوا نا، یہ جو اختلاف ہوا اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس اختلاف میں کوئی کسی بھی طرف ہو جائے تو اسے اگر کوئی نظریہ بنا لیتا ہے وہ، تو آپ کو اس پہ کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مثال کیا دی انہوں نے؟ مثال انہوں نے دیکھیں یہ ہوتا ہے بعض معذرت میں لفظ استعمال کروں مغالطہ، مثال انہوں نے یہ دی کہ حضرت خضر، اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا بھائی حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے، اس پر ایک بحث ہے، اور واقعی بحث ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ جب علمی بات کی جائے۔ حضرت لقمان پر بھی بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، تو انہوں نے تمہید اس طرح سے بنائی کہ کسی نبی کو نبی نہ کہنا یہ بھی کفر ہے، اور کسی ایسے شخص کو جو نبی نہ ہو اسے نبی کہہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ تو حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے؟ اب اختلاف ہے، اہل سنت بھی 2 فرقوں میں، یعنی گروپ میں شیعہ علماء بھی تحقیق 2 طرح کی ہے کہ نبی کچھ کہتے تھے کچھ کہتے نہیں تھے۔ تو اس سے دلیل یہ قائم کی کہ اگر وہ نبی تھے تو جو کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں تھے تو انہوں نے تو کفر کیا پھر، اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو جو نبی کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کسی پہ تنقید نہیں کرتے، جو نبی کہتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، جو نبی نہیں کہتے ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو یہ مثال انہوں نے دی، بات واضح ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا جیسے حضرت خضر کی نبوت کا معاملہ ہے ویسے ہی وہاں پر علی اور ان کے سامنے جو آئے، اچھا جو علی ان کے سامنے آئے تو کوئی اگر انہیں صحیح کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک، اور جو ان کے سامنے آئے اگر کوئی ان کی طرف ہو جائے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے خضر کی نبوت میں 2 نظریے ہو سکتے ہیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات پہنچ رہی ہے یار؟ ایک جملے میں جواب دوں گا، ہے میرے ساتھ آپ سب؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مثال اس کے ساتھ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ علی کے لیے تو حضور نے کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی، مجھے اتنا بتلا دیں کہ خضر نبی کے لیے کوئی حدیث رسول موجود ہے کہ وہ نبی تھے؟ میرے ساتھ رہیے گا بھائی، نہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی تھے واضح طور پر، اگر موجود تھی تو ہم تک نہیں پہنچی، تو کم از کم ہم تک نہیں پہنچی کہ وہ نبی تھے، یہ حدیث بھی نہیں پہنچی کہ نبی نہیں تھے۔ جس سلسلے میں رسول اللہ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا آپ تحقیق کرتے رہیں، تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اس طرف مان لیں اس طرف مان لیں وہ آپ کی مرضی ہے، اس لیے کہ رسول نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ کیا علی کے لیے معاملہ خالی چھوڑا تھا؟ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ علی کے لیے معاملہ خالی نہیں چھوڑا تھا، حضور نے کہا تھا علی مع الحق، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ جب رسول اللہ کا کلام آ گیا تو کسی کی تحقیق کی کیا گنجائش رہتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کے ساتھ تھا یا اس کے ساتھ تھا؟ جو علی کے ساتھ تھا وہ حق تھا، جو علی کے مقابلے میں تھا یا سب باطل تھا؟ مذکر ہو یا مؤنث ہو میں نہیں بات کرتا۔
یہ بات بول گئے اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام سے وہ مثال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نص سے رسالت موجود ہے، حضور کی نص موجود ہے، حدیث، اس کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے. یہ بات پہنچ گئی. اجتہاد اس بات میں ہے کہ جہاں کوئی واضح نص سے رسالت موجود نہ ہو، پھر آپ جو اجتہاد تحقیق کرنی کرتے جائیے. جیسے حضرت خضر کی نبوت کے لیے واضح نص موجود نہیں ہے، کیجئے تحقیق، آپ کو مبارک ہو. بائی دا وے کل حدیث سنا چکا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ جو پرندے کی چونچ میں آ گیا، جو سمندر میں رہ گیا وہ علی ابن ابی طالب کا علم تھا. یہ کل سے سنا چکا ہوں. اس لیے تو آپ تحقیق کرتے جائیے، لیکن جس ہستی کے بارے میں نص سے رسالت موجود ہے اس میں آپ کی تحقیق کی کیا گنجائش ہے؟ یہ ہماری تحقیق کی کیا گنجائش ہے؟ یہ ہمارے مزاج کی کیا گنجائش ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہاں بڑے اچھا، اس لیے کہ اگر یہ کلیئر ہو گیا کہ نص کس کے ساتھ ہے تو پوری عمارت دھڑم سے گر جائے گی. آپ کی شریعت کی، آپ کے مذہب کی پوری عمارت گر جائے گی. ہاں پھر بات یہاں تک نہیں رہے گی حاکم شام تک، پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ اسے اپوائنٹ کس نے کیا تھا. آج میری بات پہنچ رہے. میں تھوڑا سا بچوں سے اس لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے کچھ بچوں نے میسج بھی بھجوایا کہ مولوی صاحب آپ کچھ بات کہہ جاتے ہیں، بڑے تو واہ واہ کہہ لیتے ہیں چونکہ وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو جانتے ہیں، ہم چونکہ نہیں جانتے لہذا ہم سے مس ہو جاتا ہے. تو اب میں اس پہ بات کرتا ہوں تو پھر بڑے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ سنی سنائی بات کر رہے ہیں، کچھ دوسری بات. تو میں تھوڑا سا مجبور ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، میں کچھ مکس کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا سمجھا کے بات کر رہا ہوں کہ پھر سوال یہ ہوگا کہ حاکم شام کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ اس کو پھر کس نے اپوائنٹ کیا تھا. یہ بات پہنچ رہی ہے. اور یہ بھی سوال ہوگا کہ حاکم شام نے کس کو اپوائنٹ کیا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم محرم کی مجالس میں اس پہ تھوڑی سی بات کر چکا ہوں کہ اگر یزید پہ لعنت بھیجو گے، جو سارے مسلمان لعنت بھیجتے ہیں، تو فقط یزید پہ ہم جان نہیں چھوڑیں گے آپ کی. اچھا، جس کو اپوائنٹ کیا ہے اس پہ لعنت بھیج رہے ہو، جس نے اپوائنٹ کیا ہے اسے رضی اللہ کہہ رہے ہو. غالب نے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو کہ خطا اجتہادی ہو گئی تھی. خطا اجتہادی ہو گئی. خطا اجتہاد کیا کیوں تھا آپ نے نص کے سامنے، حدیث رسول کے سامنے آپ نے اجتہاد کیوں کیا تھا؟ یہ اجتہاد عجب ہے کہ دشمن ہے اجتہاد کے لفظ پر. دیکھیں جو اس وقت تشیع میں اجتہاد ہے اور جو مجتہدین ہے وہ بہت محترم ہے، اس کا کاملاً سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہے نص کے مقابلے میں اجتہاد. علی کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتہادی ہو گئی. جملہ کہوں تو پھر مسلمانوں کیوں نہیں کہتے ہو کہ ابلیس سے بھی خطا اجتہادی ہوئی تھی؟ نہیں جملہ پہنچا نہیں، ایسا میں پہنچانا چاہتا ہوں. کہہ دو کہ جو سجدہ نہیں کیا تھا خطا اجتہادی ہو گئی. یعنی میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ کیا فرق ہے حاکم شام کی غلطی میں اور ابلیس کی غلطی میں؟ فرق کیا ہے؟ ابلیس نے آدم صفی اللہ کو نہیں مانا، حاکم شام نے علی ولی اللہ کو نہیں مانا.